سور میں نعمت عظما بٹے گی آج ہارے سور میں، نعمت عظما بٹے گی آج ہارے سور میں، اور 3 دن اور 3 رات ساتھ خلوت میں رہے۔ ہارے سور میں 3 دن اور 3 رات حضور کے ساتھ رہے، 3 دن اور 3 رات ساتھ خلوت میں رہے۔ ہو گئی صدیق کی معراج غار سور میں، سبحان اللہ، ہو گئی صدیق کی معراج غار سور میں، اور چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے۔ آج ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے تو وہ شان اور وہ صدقہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے کہ چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے۔ دلوں کو خدا منسلک رکھے صدیق اکبر سے، دلوں کو خدا منسلک رکھے صدیق اکبر سے۔ اور بلال و بوذر و فاروق و حیدر و عثمان، بلال و بوذر و فاروق و حیدر و عثمان ادب کا درس لیتے تھے صدا صدیق اکبر سے، سبحان اللہ، درس لیتے تھے صدا صدیق اکبر سے۔ اور کوئی ختم نبوت کا علم لے کر نکلے، آج بھی کہیں سے بھی اگر عقیدہ ختم نبوت کا اگر کوئی علم اٹھاتا ہے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کے سب سے پہلے محافظ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ، کوئی ختم نبوت کا علم لے کر نکلے اسے فیض عطا ہوتا ہے صدیق اکبر سے، اسے فیض عطا ہوتا ہے صدیق اکبر سے۔ اور خدا و مصطفیٰ جب لمحہ لمحہ ساتھ ہے اس کے، خدا و مصطفیٰ جب لمحہ لمحہ ساتھ ہے اس کے۔ قرآن کی بڑی مشہور و معروف آیت ہے قالوا لا تحزن ان اللہ معنا، جب حضور نے صدیق اکبر سے کہا کہ غم نہ کا، خوف نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے فتنوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور آپ نے ایسی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، تو آپ کو کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں لگا؟ تو آپ فرماتے جب یہ آیت اتری لا تحزن، خوف نہ کھا، تب سے اللہ نے میرے دل سے دنیا والوں کا ڈر نکال دیا۔ سبحان اللہ، تو خدا وہ مصطفیٰ جب لمحہ لمحہ ساتھ ہے اس کے۔ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ معنا، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، تو اللہ قرآن جس کو کہتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ خدا و مصطفیٰ جب لمحہ لمحہ ساتھ ہے۔ آج جو فتین لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت صدیق اکبر کے ساتھ نہیں تھے، ان سے جدا تھے، دراصل وہ لوگ اہل بیت کی گستاخی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تو صدیق اکبر کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، تو خدا و مصطفیٰ جب لمحہ لمحہ ساتھ ہے اس کے، علی پھر کیسے جدا ہو سکتے ہیں صدیق اکبر سے؟ سبحان اللہ، کیسے جدا ہو سکتے ہیں صدیق اکبر سبحان سے؟ اللہ۔ اور حضرات گرامی جس طرح آج غلامان صدیق اکبر کی محفل سجی ہے، تو تصور میں یہ تصور کریے کہ بپا ہے برزخ میں صدیقین کی محفل، جو سچے لوگ ہیں ان کی محفل بپا ہے عالم برزخ میں، بپا ہے برزخ میں صدیقین کی محفل، صدارت کے لیے التجا ہے صدیق اکبر سے، صدارت کے لیے التجا ہے صدیق اکبر سے۔ آئے ہم محفل کا رخ بدلنے کے لیے میں نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے آئے ہوئے مہمان قاری جناب شعیب رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خدا صدیق اکبر کا حضرات گرامی آئیے بلا تاخیر جس سے آئیے ہم اپنے آئے ہوئے اپنی زندہ دلی کا ثبوت دے اور نعروں کی گونج میں عشق و محبت میں سرسار ہو کر نعرے تکبیر بلند فرمائے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، تحقیق، حق جاریہ، تحقیق، حق جاریہ، عشق سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، نعرے حیدری، یا علی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی نے والی تیری نیند پر نماز مولا علی نے والی تیری نیند پر نماز وہ بھی ہے عصر سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے سبحان اللہ. پھر اس سے پہلے ایک بار اور بھی ایسا واقعہ ہوا فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان کو جان فروغ غرر کی ہے ہاں تو نے ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الحصول بندگی استاد ور کی ہے ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل انسانیت کی ترقی کے لیے یہ دو چیزوں کی ضرورت ہے پہلا ہے ایمان اور دوسرا ہے نیک عمل ایمان اور عمل ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جوائنٹ ہیں کہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ان کا ذکر ساتھ ساتھ میں آیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر زمانے محبوب کی قسم بے شک انسان نقصان میں اور گھاٹے میں ہے خسارے میں سب انسان گھاٹے میں ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے الگ کر کے بیان فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ نقصان میں نہیں ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر لیا ہے کہ جو ایمان لائے اور ساتھ میں نیک عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ بشارت اور خوشخبری سنا دو ایسے لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین انجیر کی قسم زیتون کی قسم طور سینا کی قسم اور اس امان والے شہر مکہ کی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقیناً ہم نے انسان کو بڑی اچھی شکل و صورت پر پیدا کیا ثم رددناہ اسفل سافلین پھر اس انسان کو گھٹیا سے گھٹیا بدتر سے بدتر کر دیا ذلیل و خوار کر دیا نیچ کر دیا اور بے عزت کر دیا انسان کو اللہ نے بڑی اچھی صورت پر بنایا اور نچلے سے نچلا کر دیا اللہ فرماتا ہے لیکن سب کو نہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ان لوگوں کے کہ جس نے میرے حبیب پر ایمان رکھا اور انہوں نے نماز روزوں کی پابندی کی نیک عمل کیے ان لوگوں کو اللہ نے گھٹیا نہیں کیا بلکہ ان کو کیا کیا اونچا کر دیا تو یہ ساری آیتوں سے کیا ثابت ہوا کہ ایمان
اور نیک عمل، یہ دونوں چیزیں انسانیت کی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ اب یہ دو جب ہیں تو ان دونوں سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ دونوں کے اندر بھی فرسٹ نمبر کس کا ہے؟ بہت سارے لوگ جنہوں نے بزرگوں کا دامن چھوڑ کر کے قرآن کو پڑھا، وہ لوگ دھوکہ کھا گئے اور وہ یوں سمجھے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ایسا ہی ہے جیسے ایمان ہے، یعنی انہوں نے عمل کو بھی اتنا ہی بلند مانا جتنا ایمان کو، بلکہ یوں کہہ اٹھے کہ کبھی کبھی جیسے بغیر عمل کے ایمان چل جاتا ہے، ویسے ہی بغیر ایمان کے عمل بھی چل جاتا ہے۔ معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ۔ تو یوں ہر جگہ جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن میں آیتوں کے اندر دونوں ساتھ ساتھ میں ہیں، آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کیا، ایمان لائے اور نیک عمل کیا، تو ان کو دھوکہ یہ ہوا کہ عمل صالح اور نیک عمل کا درجہ بھی انہوں نے یوں سمجھا کہ ایمان نہیں بھی ہوگا تو چلے گا، عمل بھی چل جائے گا، عمل بھی جنت میں لے جائے گا۔ اب ان کے دھوکے کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے بزرگوں کا دامن پکڑ کے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ بغیر دامن پکڑے اگر خود کو آئی ایم سم تھنگ یہ سمجھ کے جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ لوگ معاذ اللہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ غوث اعظم کو نہیں آتا تھا، غریب نواز کو کچھ نہیں آتا تھا، مجدد الف ثانی کو نہیں آتا تھا، اور ہم اہل حدیث ڈائریکٹ حدیث سے سمجھتے ہیں، ہے نا؟ یہ بہت بے غیرت اور بہت بڑا گستاخ فرقہ ہے کہ جو پرانے امام اور اولیاء کو کچھ مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ حدیث اور قرآن ہے، پھر ہم کو ضرورت ہی کسی کی نہیں۔ تو انہوں نے پھر یہی سب کام کیے کہ داڑھی انلمیٹڈ بڑھانے لگے، سمجھے؟ اور جس کو انلمیٹڈ پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ نماز، وہ 20 رکعت تراویح کو 8 کر بیٹھے، یعنی الٹے سیدھے کام ان لوگوں سے ہونے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ بزرگوں کا دامن چھوڑ کر کے قرآن پڑھو گے تو یہی حال ہوگا۔ اب جن لوگوں نے ایسا سمجھا کہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے قرآن کی وہ آیتیں بھی ہیں کہ جس کے اندر نیک عمل کا ذکر ہے، لیکن جس کے پاس ایمان نہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، سورہ کہف میں ارشاد ہے کہ اے محبوب کہہ دیجئے ان کو کہ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے برے لوگ جو عمل کے حساب سے جو نقصان میں ہیں وہ کون ہیں؟ عمل کے معاملے میں جو نقصان اور گھاٹے میں ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان لوگوں کا میں بتا دوں؟ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی گویا کہ عرض کیا گیا کہ ہاں مولا بتا دے۔ ارشاد ہوتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جو لوگ دنیا کی زندگی میں اچھے عمل کرتے ہیں، لوگوں کو بلانے کے کام کرتے ہیں، غریبوں کو لاک ڈاؤن میں کیٹیں بانٹتے ہیں اور لوگوں کو داڑیاں رکھواتے ہیں، بڑے نیک کام کرتے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام بہت نیک ہیں، لیکن الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ساری کوشش اور محنت اور سارا عمل دنیا کی زندگی میں خراب اور برباد ہو گیا۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ جو ایمان کی جڑ تھی محبت رسول اور ایمان، عمل کی جو جڑ تھی اس ایمان کو دل میں رکھے بغیر بس عمل کرتے رہے، تو حالت کیا ہوئی کہ ان لوگوں کے سارے اچھے عمل بھی کیا ہو گئے؟ برا عمل تو ہر ایک کہتا ہے کہ خراب ہے، اس میں اگر رب فرمائے تو تعجب کی بات، وہ کوئی کہے کہ جس نے دارو پیا اس کا عمل برباد ہو گیا، تو یہ تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ یہ تو ہر انسان بھی کہتا ہے کہ دارو پیے گا تو عمل اس کا برباد ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کرتے ہیں
جبکہ ان کے سارے عمل برباد ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ عمل جگار دارو والا نہیں ہے, یہ عمل نماز روزے والا ہے, تبلیغ اور مدد والا ہے. یہ اچھے عمل سمجھ کر کے جب کرتے ہیں, جبکہ رب فیصلہ فرماتا ہے کہ ان کا کوئی عمل کام کا. اولئک حبطت اعمالهم, وہ ایسی جماعت ہے کہ جن کے ساری کی ساری نیکیاں دنیا ہی میں برباد ہو گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. کافر جنہوں نے ایمان سلامت نہ رکھا, ان کا عمل ایسا ہے کہ جیسے گرمی کے موسم میں ریگستان کے اندر, ڈیزرٹ کے اندر, یا تو تم سڑک کے اوپر, یہ ڈامر کی سڑک کے اوپر جب نکلو اور سخت گرمی کی مئی جون کی گرمی ہو, اس میں آپ کو دکھے گا کہ دور آپ کو گاڑی لے کر کے جاتے ہوں گے تو پانی نظر آئے گا. آتا ہے نا نظر, پریکٹیکل چیز ہے, سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے. دور آپ گرمی میں دیکھو تو کیا دکھتا ہے؟ پانی ہے. لیکن جیسے ہی آپ قریب جاؤ گے, حتی اذا جاءہ لم یجد شیئا, جیسے ہی وہ قریب پہنچے گا, قرآن فرماتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا, پانی کی ایک بوند نہیں ہوگی. تو جو کافر ہیں, سورہ نور کی یہ آیت ہے, جو کافر ہیں اور کافر ہو کر کے دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں, ان کی حالت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جو کافر ہیں ان کے نیک عمل ایسے ہیں کہ جیسے وہ دکھنے والا پانی, وہ دکھنے والا پانی, پیاسا ہے, اس کو یوں لگے گا میں نے تو بہت سارا پانی دیکھا ہے دنیا میں, میں نے نمازیں پڑھی ہے, ایسی نماز پڑھی کہ پورا کپال کالا ہو گیا, میں نے تو بہت لوگوں کو تبلیغ کے اندر جوڑا, بہت سارے لوگوں کو میں چیلے میں لے گیا, اور یہ سارے نیک عمل وہ سوچے گا اور اس کو دور دکھے گا کہ ہاں میں نے تو بہت سارا کام کیا ہے, اب اس قیامت کی پیاس کو میں اپنے نیک عمل سے بجھاؤں گا, وہاں مجھے پانی کوثر کا ملے گا. یہ سمجھ کر کے جب وہ قیامت میں دوڑتا ہوا اپنے نیک عمل کا پھل لینے کے لیے جائے گا, اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاءہ, یہاں تک کہ جب اس کے پاس نیک عمل جو دکھتا ہوگا دور سے پانی جیسا, جہاں اس کے پاس جائے گا لم یجد شیئا, وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا. ووجد اللہ عندہ, اللہ فرماتا ہے خدا کا قہر و غضب وہاں سامنے ملے گا. اللہ اکبر. تو آیا ہے میرے حبیب کو چھوڑ کر کے, میرے ابو بکر کو چھوڑ کر کے, عمر اور عثمان اور علی کو چھوڑ کر کے, اہل بیت اطہار سے دشمنیاں کر کے آیا ہے, اور آج یہاں پانی کی تلاش میں ہے. ذق انک کنت العزیز الکریم, چل انہیں وہ جہنم میں اس کو لے جاؤ فرشتوں, چکھ لے اللہ کا عذاب, بڑا عزت والا دنیا میں بن کے گھومتا تھا. یہ قرآن کا ارشاد ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ سب سے زیادہ ضروری اگر کامیابی چاہیے تو سب سے پہلے ایمان کی ضرورت ہے. ایمان ایسا پایا ہے کہ جو زمین کے اندر کھودا جاتا ہے, زمین ہوتی ہے, اس زمین کے اندر کھود کر کے جو اندر بنایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پایا. جو پایا ڈالا جاتا ہے, جب پایا تیار ہو جائے اور پلنتھ تیار ہو جائے, اس کے بعد نیک عمل کی عمارت جب تیار کی جائے تو بہت پائیدار اور خوبصورت ہوتی ہے. اگر کوئی 12 انچ کی دیوار نہیں, کوئی آرکیٹیکٹ آ کر کے اگر کہے کہ میں تو 24 انچ کی دیوار بناؤں گا, اور 24 انچ کی چوڑی دیوار بنائی اور خوب سلیے ڈالے اور پکی سے پکی دیوار بنائی, لیکن کہاں بنائی؟ زمین دیکھی تھی, کھلی زمین تھی, اس کو صاف سوکھ کر کے پانی وانی چھاٹا, پاوڑے سے سب لیول کیا, اور لیول کرنے کے بعد سیدھا وہیں پر سیمنٹ ڈالا اور دیوار تک بنانا شروع کر دیا. آپ بتاؤ کہ اگر 24 انچ کی بھی دیوار اور جہاں 5 پلر کی ضرورت ہو وہاں اگر 10 پلر بھی اگر وہ ڈال دے, آپ اس مکان میں رہو گے؟ کیوں؟ پاگل پن ہے, کیونکہ اس کا پایا ہی اس نے کھودا, اور زمین کے اوپر سے وہ کیا بنا رہا ہے؟ بلڈنگ بنا رہا ہے. اب ایسا اگر کتنا بھی مضبوط بنا ڈالے وہ مضبوط رہے گا؟ ہرگز نہیں. چند لمحوں کے اندر یا چند منٹوں یا گھنٹوں یا مہینوں کے اندر وہ نیز تو نابود ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر پائے کا کوئی مکان کھڑا ہی نہیں رہ سکتا. ہاں اتنا ضرور ہے
کہ کسی نے اگر پایا کھود کر کے پلنگ بنا کر کے رکھ دیا ہے، بھلے اس پر کوئی چیز ابھی نہیں بنائی ہے اور کوئی بلڈنگ نہیں بنائی ہے، لیکن امید ہے جب بھی بنائے گا تو سلامت رہے گا۔ اسی طریقے سے ایمان ایسا پایا ہے کہ اس انسان اپنے دل کے اندر جب ایمان رکھتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا نیک عمل ایسا ہے جیسے بغیر پائے گا وہ دیوار اور بلڈنگ ہے، وہ بلڈنگ اور دیوار وہ کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیادوں کے اندر کوئی پائے نام کی چیز نہیں ہے، ایمان نام کی چیز نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو عمل کی بلڈنگ کسی کام کی نہیں ہے۔ لیکن وہی بندہ اگر اتنی سمجھداری سے کام لے لے کہ عمل کرنے سے پہلے اپنے دل کے اندر ایمان کا پایا کھود لے، اور پایا کھودنے کے بعد اس کو برابر کر کے رکھ دے، پھر اگر تھوڑی دیر بھی ہو گئی اور بعد میں چل کر کے اس نے عمل کا میدان میں آ کر کے عمل کی بلڈنگ بنا لی تو انشاءاللہ چھوٹا ہی بنے گا لیکن رہنے لائق بنے گا۔ سمجھے؟ یہ ایمان اور عمل کی چیز ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ ایمان اور عمل دونوں میں سے زیادہ اونچا کیا ہے؟ ایمان ہے، اور عمل بھی بے شک ضروری ہے، لیکن کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم وضو کرو، ایک وضو کی مثال دے رہا ہوں، تو وضو کرنے کا حکم کس کو دیا؟ مکان جو بنانے کی تیاری ہوتی ہے اس کی جاتی ہے کہ جس کے پاس پہلے سے پایا ہو، اس کی دیوار بنائی جاتی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وضو کا بیان اترا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، اللہ کا خطاب سنو، کس کو کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو پہلے کیا کرو؟ چاروں فرض ادا کرو، سنتیں ادا کرو، یہ وضو کرو۔ لیکن کون؟ اے اس سے کیا پتہ چلا؟ بھائی تو پوری حوض میں ڈوب جا لیکن تیرا وضو کچھ کام کا۔ ایمان اگر ہوگا تو وہ وضو کام کا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اے ایمان والو، تم نماز پڑھو، وہ پڑھے گا تو کچھ کام کی، تم نماز پڑھو۔ اسی لیے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں نماز تو سنیوں پر فرض ہے، اور جس پر فرض ہے وہ ادا کرے تو قبول ہوتی ہے، فرض ہی جس کے اوپر نہیں ہے اس کی قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ اس لیے ایمان شرط ہے ہر نیک عمل کے اندر۔ اب جب ایمان کی بات اتنی آپ سمجھ گئے کہ بغیر ایمان کے کچھ بھی ہوتا، قیامت میں جنت ملے گی کس کے بیس پر ملے گی؟ ایمان کے بیس پر، اور بغیر جہنم میں گئے ملے گی وہ نیک عمل کی بنیاد پر۔ سمجھے؟ بغیر تکلیف کے اگر جنت چاہیے تو ساتھ میں کیا ضروری ہے؟ بے شک ایمان ہوگا تو جنت تو پکی ہے، لیکن اگر عمل نہیں ہوگا صحیح تو وہاں کا جہنم کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس سے بچائے۔ لیکن اگر نیک عمل بھی ہوگا تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ سیدھا جنت عطا فرمائے گا۔ تو بغیر جہنم کے عذاب کے اور بغیر رب کی ناراضگی کے سیدھی جنت چاہیے تو ایمان اور نیک عمل دونوں ضروری ہے۔ اب جب ایمان کی اہمیت کو آپ سمجھ گئے تو ایک دوسرا ایک قانون شریعت کا سمجھو۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں میں مرتبہ اس کو اونچا دیتا ہے جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ دونوں میں سے اہمیت کس کی ہے؟ ایمان کی ہے۔ اب جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے مرتبہ اس کا سب سے اونچا ہوتا ہے۔ گنتی نمازوں کی نہیں دیکھی جاتی، گنتی روزوں کی نہیں دیکھی جاتی، تسبیح کی گنتی نہیں دیکھی جاتی کہ تو نے کتنے سال تک پڑھی، کتنے سال تک روزے رکھے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس میں صرف اتنا دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی وقت آیا تو نے پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ سمجھے؟ کسی کو 20 سال کی عمر ملی اور کسی کو 80 سال کی عمر ملی،
20 سال والے نے ظاہر بات ہے پابندی کے ساتھ 20 سال والا بھی پڑھتا رہا اور پابندی کے ساتھ 80 والا بھی پڑھتا رہا. اب دونوں میں سے نمازیں کس کی زیادہ ہو گئی؟ 80 سال. بالکل فیکٹ بات ہے, 80 والے کی زیادہ ہو گئی. تو اس کا مطلب کیا, وہ 80 والے کا مرتبہ بڑھا ہے؟ نہیں, 20 سال مرتے دم تک اس نے بھی پڑھی اور 80 سال مرتے دم تک اس نے بھی پڑھی. جب دونوں نے پڑھی ہے, عمر ہی اس کو 20 سال ملی ہے اور اس کو عمر 80 سال ملی, دونوں نے پوری زندگی نماز پوری پابندی سے ملی, دونوں کو مرتبہ اونچا ایک لیول کا ملی. کیوں؟ کیونکہ گنتی نہیں, کوانٹٹی نہیں, بلکہ اس کے اندر کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کوالٹی کیا ہے کہ پابندی اس نے بھی کی ہے اور پابندی اس نے بھی کی ہے. بات سنائیں. تو اب یہ ہے عمل کی بات, اور مرتبہ جو اونچا ملتا ہے وہ کس کی بنیاد پر ملتا ہے؟ ایمان کی بنیاد پر. ایمان جس کا جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ مرتبہ اس کو دیا جاتا ہے. کیوں کہ ایمان اور عمل دونوں میں نیک اور بڑی چیز جو ہے وہ ایمان ہے, یہ بیسک چیز ہے. اب ایمان کے اندر سب سے زیادہ پکا ساری مخلوق کے اندر ایمان نبیوں کا ہے. انبیاء کرام کا ایمان کیسا ہے؟ سب سے زیادہ اونچے لیول کا ہے. ظاہر بات ہے ان سے بڑھ کر کے ایمان کسی کا ہو بھی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے تو ڈائریکٹ اللہ کے جلوے دیکھے ہیں, اللہ کی وحی ان پر اتری ہے, یعنی اللہ کے بارے میں انہوں نے خود اپنے سے علم لیا ہے. فرشتے کے ذریعے وحی اتری, نشانیاں اللہ کی دیکھی, یہ ساری چیزیں جب دیکھی تو ان کو تو خدا کے ہونے میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور پھر نبی ہوتے ہیں معصوم, کوئی شیطان ان کو بہکا نہیں سکتا. تو ان کا ایمان مضبوطی میں سب سے زیادہ مضبوط بھی ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ جس کی لائف ٹائم گارنٹی بھی ہوتی ہے. گارنٹیڈ ایمان, قیامت تک وہ ایمان ٹل سکتا کیونکہ معصوم ہے. معصوم اس کو کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ایسی حفاظت کا قلعہ بن جائے کہ ان سے کوئی چھوٹا گناہ بھی نہ ہو سکے. جب چھوٹا گناہ نہ ہو سکے تو کفر کہاں سے ہو سکے؟ تو کفر کبھی نبیوں سے ہو, اس لیے ان کا ایمان لائف ٹائم گارنٹی والا ہے. جبکہ دوسرے نبیوں کے سوا جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سب کا ایمان بچائے. لیکن وہ کیا سا ہے کہ آج اگر مسلمان ہوا, کل چل کر کے کوئی خبر ملی کہ اس نے تو معاذ اللہ کیا کر لیا, اسلام چھوڑ دیا. ہو سکتا ہے نہیں یہ سب. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صرف معصوم ہے. جب نبی معصوم ہے تو انبیاء کرام کا ایمان گارنٹیڈ ہے. ہاں, نبیوں کے جلووں کے صدقے میں صحابہ, اہل بیت, اولیاء یہ بھی معصوم تو نہیں, لیکن اللہ کی عطا سے ان کا ایمان بھی محفوظ ضرور ہو جاتا ہے. محفوظ ضرور ہو جاتا ہے کہ شیطان وہاں بھی اپنا بس چلا نہیں سکتا ہے. اب جب ایمان سب سے اونچا نبیوں کا, تو اب بتاؤ کہ ساری دنیا کے اندر سب سے اونچا مرتبہ, عقیدے کی بات ہے, ساری دنیا میں سب سے افضل جماعت کون سی ہے؟ نبیوں کی ہے نا. نبیوں کی جماعت سب سے افضل. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اس نبی سے وہ انسان بہتر ہے کہ جو نبی نہیں ہے, چاہے اپنے وقت کا کتنا بھی بڑا ولی اللہ ہو, لیکن اگر یہ عقیدہ رکھا کہ فلاں پیر یا فلاں ولی وہ نبی سے افضل ہے, کیا ہو جائے گا؟ کافر. کیا ہو جائے گا؟ کافر. اسلام ہی سے چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے سب سے افضل جماعت کس کی ہے؟ نبیوں کی. اور نبیوں کی جماعت سب سے افضل. وجہ اس کی آپ کو بتاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جو ظاہری ہے کتنے سال کی؟ 63 سال کی. بنی اسرائیل میں اور پہلے کی امتوں کے اندر آپ نے سنا ہوگا تقریروں میں, ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جن کی عمریں پہلے کتنی ہوتی تھی؟ 500 سال, 400 سال, ہے نا. اتنی بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت رونے لگی کہ میرا بچہ مر گیا, میرا بیٹا مر گیا. ماں کی موجودگی میں بیٹا پہلے چلا گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے یا کسی نے پوچھا کہ کتنی عمر تھی اس کی, کہا 450 سال.
تو آپ حضرت نوح علیہ السلام کی خود عمر 950 سال دنیا میں رہی، تو پہلے کی عمریں کیا ہوتی تھی؟ لمبی ہوتی تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک کتنی؟ 63 سال. پہلے کے لوگ جو نیک اولیاء تھے ان لوگوں نے 500 برس تک اللہ کی صرف عبادت کی نا. جو نیک تھے ان کی بات کر رہا ہوں. پہلے کی امت میں جو اولیاء تھے انہوں نے کتنے سال تک عبادت کی؟ 500 سال تک. کسی نے 600 سال تک کی نا. مسلسل عبادت کرتے رہے اور دین کے کام کرتے رہے. حضور نے ظاہری دنیا میں کتنی دیر کام کیا؟ 63 سال. کوانٹٹی کے حساب سے دیکھو تو عمل کس کا بڑا ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ. عمل زیادہ کس کا ہے؟ 500 سال والوں کا ہے نا. لیکن ساری کائنات کا قرآن اور حدیث کا عقیدہ مسلم ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ. تو پتا چلا کوانٹٹی گنتی اگر عبادت کی دیکھی جاتی تو 500 سال والا بڑا عظمت والا ہوتا، بڑے مرتبے والا ہوتا. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے 63 سال والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ظاہری زندگی 63 سال کی گزاری، یوں تو زندہ ہے واللہ، بے شک تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے. لیکن دنیا کی زندگی میں جس میں عبادت فرض ہوتی ہے وہ فرض عبادت کی عمر 63 سال گزاری، لیکن مرتبہ 500 سال والوں سے بھی اعلیٰ. کیوں؟ ایمان سب سے بڑا، اور ایمان کی وجہ سے ان کا عمل بھی سب سے بڑا. سمجھا؟ تو اب اتنا پتا چل گیا کہ ایمان نبیوں کا سب سے بڑا اور سب سے مضبوط. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر سب سے اونچا مرتبہ عطا فرمایا. اب ان انبیاء کرام میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا. بتاؤ اسی کیا؟ سارے نبیوں نے تو خدا کا وجود یقین سے جانا کہ سب آئے، حضرت جبریل آئے اور ان کو خدا کا پیغام دیا، خدا یہ فرماتا ہے، خدا یہ فرماتا ہے. یعنی سب کو یقین ہو گیا. ایسا یقین ہم اور آپ کو ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے پاس جبریل آتے ہیں، ہمارے پاس فرشتہ آتے ہیں؟ نہیں. ہمیں تو دل میں یقین رکھنا ہے حضور کے اوپر. اور وہ ایسے تھے کہ جو باقاعدہ دیکھتے تھے، سنتے تھے، حالتیں ان کے سامنے ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے بتا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا؟ قال اولم تؤمن. یہ سوال کیوں ہے؟ تاکہ قیامت تک والے سب کو پتا چل جائے کہ ابراہیم کا ایمان کیسا ہے. قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم کیوں ایمان نہیں ہے کہ میں مردہ زندہ کرتا ہوں؟ اس بات پر میرا ایمان نہیں ہے کیا؟ ایمان یہ محبوب اور مہم کی بات ہے، آپس کی بات ہے. اس میں دیوبندیوں کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپس یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا، یہ اندر کی بات ہے. اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں بلا مولا کیوں نہیں، ایمان تیرے خلیل کا کیوں نہیں ہوگا؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھوں تو اور بھی یقین بڑھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آنکھوں سے جب دیکھوں تو میں اپنی امت کو کہہ سکوں میں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے زندہ ہوتے، اور یقین بڑھ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم يأتينك سعيا. کہ اے ابراہیم 4 پرندے لے لو، فلاں فلاں فلاں. جنگل میں گئے، 4 پرندے الگ الگ لیے اور الگ الگ پرندوں کو، چڑیوں کو لے کر کے سب کو ذبح کیا اور سب کا خیمہ بنایا. خیمہ بنا کر کے سب کو مکس کیا اور مکس کر کے فرمایا کہ یہ 4 پہاڑیاں تمہارے آزو بازو میں ہیں، چاروں کو مکس کر کے ایک ایک کے اوپر رکھ دو. اس کے بعد ان جن 4 کو تم نے ذبح کیا تھا، مکس کر کے لگایا تھا، ان کے نام لے کر کے بلاؤ. جب نام لے کر کے بلایا، ایک ٹکڑا ادھر سے نکلا، ایک ادھر سے نکلا، ایک ادھر سے نکلا، اور اتنا بنا اور حضرت ابراہیم کے قدموں میں یہ قرآن کی آیتوں سے معجزہ ثابت ہے. تو اب ابراہیم کا ایمان کیسا ہوا؟ لیکن ابھی بھی ابراہیم نے کیا دیکھا؟ اللہ کی قدرت کو آنکھوں سے دیکھا.
اور حضور کا ایمان سب سے اعلیٰ، نبیوں میں بھی سب سے اعلیٰ، ان کے جیسا ایمان نبیوں کا بھی نہیں، کیوں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں، اللہ نے خود اپنا دیدار حضور کو عطا فرمایا۔ ایسا یقین اور عروج والا ایمان کس کا؟ میرے حضور کا ہے۔ تو وہ ایمان کی اور ہی بات ہے کہ جس میں خدا کو دیکھا۔ نفس ایمان میں سب نبی برابر ہوتے ہیں، لیکن مضبوط یہ ایمان میں سب سے اونچا ایمان، کیونکہ خود خدا کو دیکھا، اور کسی نبی نے دنیا کی زندگی میں خود خدا کو نہیں دیکھا۔ اب سمجھ گئے؟ تو سب سے اونچا ایمان انبیاء کرام کا۔ اب نبیوں کے بعد، اب نبیوں کے بعد مرتبہ ہی اتنا بڑا ہے کہ بہت دیر لگتی ہے سمجھانے میں۔ اب ان نبیوں کے بعد اب سمجھو کہ دیکھا جائے گا کہ اب نبیوں کے بعد جتنے انسان بچے، غوث ہوں، قطب ہوں، اولیاء ہوں، مومن ہوں، صحابہ ہوں، جتنے بھی مومن بچے، سارے مومنوں کے اندر اب سب سے اچھا اور اونچا ایمان کس کا ہے؟ جس کا ہے وہ نبیوں کے بعد آیا، جس کا ہے اس کا نمبر نبیوں کے فوراً بعد۔ کس کا ہے؟ اب اس کو دیکھو، اس ایمان کی شہادت کون دیتے ہیں جانتے ہیں؟ ہم اور آپ کہیں کوئی دلیل نہیں ہوگی، لیکن جو جانے ایمان ہیں انہوں نے شہادت دی کہ سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ جس پر ایمان ضروری ہے اس نے شہادت دی۔ کس پر ایمان ضروری ہے؟ حضور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان خود حضور ہی کا نام ہے۔ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور کیسے انسان ہے؟ کیسے انسان ہے پہچاننا ہے؟ قرآن کھولو، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے حبیب یہ لوگ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی تیرے اوپر ایمان نہ رکھیں۔ دین اور شریعت کی تو بات بہت بلند ہے، دنیا کی باتوں میں بھی اگر حبیب تو نے کہہ دیا کہ ایسا ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کے قریب آؤ گے اور ایک بیمار ہے دوسرا صحت مند ہے، مصافحہ کرو گے، بیمار نہیں پڑو گے، چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی تیری بات کے اوپر ایمان نہ رکھے تب تک یہ پورے مسلمان ہو نہیں سکتے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ اب ذرا ایمان کو پوچھو کہ ایمان تو کس دل میں سلامت رہتا ہے؟ کس دل میں؟ کیا خدا کو ایک ماننے سے تو سلامت رہتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کئی سارے ایسے ہیں کہ جس نے خدا کو ایک مانا لیکن کفر میں چلے گئے۔ کیا تو صرف قیامت کو ماننے سے سلامت رہتا ہے؟ ایمان کہتا ہے یہ پایا ہے، لیکن پائے کے اندر مینٹل بھی ہوتے ہیں، ریتی کپچی بھی ہوتی ہے، سریا بھی ہوتا ہے، سب ہوتا ہے۔ یہ سب آپ ڈالو، سیمنٹ مت ڈالو، سب ڈالو پائے میں، کیا مت ڈالو؟ سیمنٹ مت ڈالو، وہ پایا اچھا ہوگا؟ سب الگ الگ رہیں گے نا، پائے میں ہے سب، ریتی بھی ہے، گپچی بھی ہے، سریا بھی ہے، مضبوط مضبوط سریے ہیں، سب ڈالا آپ نے، لیکن کیا نہیں ڈالا؟ سیمنٹ نہیں ڈالا۔ تو وہ پایا کبھی بھی کھسک سکتا ہے۔ ایک ہی پائے کے اندر بھی ایک چیز ایسی ہے تو سب کو جمع کر کے رکھتی ہے، وہ کسی کو ہلنے دیتی نہیں۔ اگر وہ ہے تو سریا کام کا، اگر وہ ہے تو ریتی کام کی، وہ ہے تو کپچی اور مینٹل کام کے، وہ نہیں تو سب گڑبڑ، کبھی بھی ہل سکتا ہے۔
اسی طرح ایمان کے اندر، پائے کے اندر اللہ کی توحید ہے، بے شک پائے کے اندر قیامت کا ایمان ہے، پائے کے اندر جنت و دوزخ پر ایمان ہے، پائے کے اندر قرآن پر ایمان ہے، سب ایمان ہے، لیکن یہ سب کو رکھنے کے لیے محبت رسول ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ساری چیزوں کو رکھو اور وہی اگر نہ رہے اور تم کہو میرے پاس پایا بھی ہے، پایا بھی ہے، ارے گائے کا پایا وہ کبھی بھی کھایا ہو سکتا ہے اور گایا ہو سکتا ہے، ضائع بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری کیا ہے کہ سب پائے میں ہوگا، وہ پایا اسی وقت پایا رہے گا جب اس میں سیمنٹ ڈال کر کے چپکا کر کے رکھو گے، سمجھے آپ؟ تو یہ محبت رسول کا سیمنٹ ہے، اور اس سیمنٹ کو مضبوطی کے ساتھ اس میں ڈالنا ہے، جس کے دل میں یہ رہے گا ساری چیزوں کا ایمان سلامت۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بہت ساروں کو دیکھا کہ ہر چیز پر ایمان ہے لیکن پھر بھی چلا گیا، وہ چیز کو مانتا ہے پھر بھی چلا گیا، لیکن دعویٰ ہے جس کے دل میں کوٹ کوٹ کر کے محبت رسول بھری ہوتی ہے، اس کا ایمان کبھی نہیں ڈگمگا، کبھی نہیں ڈگمگا۔ اور اس زمانے میں وہ محبت رسول کا سیمنٹ پیور کر کے جو تم کو دیتا ہے وہ کمپنی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ وہ کمپنی کس کی ہے؟ مسلک اعلیٰ۔ سیمنٹ کے اندر بالکل ملاوٹ کرتی نہیں ہے۔ جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام وہی چاہے گا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، ایسی سیمنٹ کی کمپنی ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں؟ صدیق کو درد کا مزہ آتا تھا کہ حضور کے ساتھ رہوں، کافروں کے بھالے آئیں، ان کے تیر آئیں، ان کی گالیاں سننی پڑے، یہ درد ہوتا تھا، لیکن کیوں ہوتا تھا؟ یہ درد اس لیے ملتا تھا کہ وہ حضور کے وفادار تھے، اور حضور کے جب وفادار تھے تو بہت لوگوں نے لالچیں دی کہ ہمارے پاس اب بھی آ جاؤ، تمہاری تو بہت عزت ہے، ہمارے پاس اب بھی آ جاؤ، بس تم نبی کو چھوڑ دو، لیکن جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے گا، وہ ابو بکر صدیق کا ایمان تھا۔ اب ایمان سب سے اعلیٰ ضروری ہے، اور ایمان سب سے اعلیٰ اس کی شہادت کون دے رہا ہے؟ جو جانے ایمان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اب جو جانے ایمان ہے وہ خود کہے کہ میں اس کے دل میں ہوں، سبحان اللہ، میں اس کے دل میں ہوں، اس سے بڑھ کر کے گواہی کس کی ہوگی؟ بے شک بے شک، اس سے بڑھ کر کے گواہی ہو سکتی ہے۔ اب سنو حدیث پاک، حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کسی نے آ کر کے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ آج تو ابو بکر نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، معمولی، بالکل تھوڑی سی معمولی بات کہ بس سننا تھا اور کہہ دینا تھا، نہیں ایسا مت کرو، بس اتنا ہی، اتنی معمولی چیز تھی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کرنے والے پر جلال فرماتے ہیں، اللہ جس نے فریاد کی اس پر جلال فرماتے ہیں، خبردار میرے ابو بکر سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، سبحان اللہ، یقین اور بھروسہ دینا، اس کی شکایت مت کرنا، میرے ابو بکر کو میرے لیے چھوڑ دو، کیونکہ جب سب مجھ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ رہے تھے اس وقت ابو بکر ساتھ تھا، سبحان اللہ، جس وقت سب نے اپنے مال چھپا رکھے تھے اس وقت ابو بکر نے کھول دیا تھا، جس وقت سب نے دروازے بند کر رکھے تھے ابو بکر نے کھول کے اندر لے لیا تھا، جس وقت سارے لوگوں نے مانا بھی تو مجھ سے معجزہ اور دلیل مانگی تھی، بعد میں مانا ہے، لیکن ابو بکر نے پہلی بار پہلی ملاقات میں جب پہلی بار میں نے اس سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، اللہ کو ایک ماننا ہے، یہ دعوت لے کر کے آیا ہوں، ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ دلیل کیا ہے،
ابو بکر نے یہ نہیں پوچھا کہ معجزہ دکھاؤ، ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ تھوڑا ٹائم دو بڑوں سے مشورہ کر کے آتا ہوں، کچھ نہیں کہا۔ جیسے ہی سنا پہلی بار میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہی کھڑے کھڑے با ادب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یا رسول زندہ باد۔ یہ ابو بکر کا ایمان ہے، اور گواہی کس کی ہے؟ جان ایمان کی۔ اب اس سے بڑھ کر کے ایمان کس کا ہوگا؟ ارے خود مولا علی جس کے بارے میں شہادت ہے، حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان ہمیشہ قربانی چاہتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس پر قربان ہونا، یہ ایمان کی ضرورت ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی پسند والی چیز کو فدا نہیں کر دو گے تب تک تم ایمان کی چاشنی اور لذت کو نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ابتدا شروع کا اسلام، جب بعد میں رافضی لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے ابو بکر کو معاذ اللہ ڈاؤٹ کے اندر لانا شروع کر دیا۔ صحابہ اور خلفائے راشدین کے زمانے تک تو یہ سب تھا ہی نہیں، سب لوگ ایک ہی چیز مانتے تھے، کیا؟ پہلے ابو بکر، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، اور چوتھے اور ان کے بعد سارے صحابہ۔ یہ سارے صحابہ کا اتفاق سے سب کا فیصلہ تھا، بالاتفاق تھا، سمجھے؟ اجماع تھا اس بات پر، کوئی ڈاؤٹ کوئی شبہ کی بات نہیں تھی۔ یہ ڈاؤٹ لے کر کے کون لوگ آئے؟ یہودی کی نسل سے جو رافضی پیدا ہوئے، حضرت علی کا نام لے کر کے، اور حضرت علی کے بارے میں آپ کو حدیث بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی تمہاری مثال عیسیٰ جیسی ہے، تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے۔ ایک اتنی دشمنی کرے گا، اتنی دشمنی کرے گا کہ تم کو ایمان سے بھی خارج مانے گا، وہ ہوگا خارجی۔ وہ کیا ہوگا؟ خارجی۔ خارجی کی کاپی آج کی دنیا میں اہل حدیث ہے، جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، معاذ اللہ۔ کس کو کہتا ہے؟ یزید کو کیا کہتا ہے؟ رحمت اللہ علیہ، بزرگ مانتا ہے۔ بات سمجھے؟ تو یہ کون ہے؟ اہل حدیث۔ یہ نڈیاد میں جو ہے نا نڈیادی ہو رہے، یہ کیا ہے؟ اہل حدیث۔ تو اہل حدیث کہو یا غیر مقلد کہو، یہ ایسے لوگ ہیں، اور انہی کے ملے جلے بھائی دیوبندی تبلیغی طارق جمیل والے سب، وہ ذاکر نائک، طارق جمیل، یہ سب ایسے ہی ہیں۔ اور ان سب کے پیچھے اب ایک تو ایک فرقہ ہو جو حضرت علی سے دشمنی کرتا ہے، دوسرا وہ حضرت عیسیٰ کی پہلے مثال بتا دوں۔ حضرت عیسیٰ کیا تھا؟ یہودیوں نے ان سے ایسی دشمنی کی کہ معاذ اللہ ان کو نبی ہی نہیں مانا اور مومن بھی نہیں مانا، معاذ اللہ۔ اور عیسائی جو ماننے والے تھے، ان میں سے ایک جماعت ایسی نکلی، کون؟ کرسچن۔ یہ آج جو کرسمس مناتے ہیں نا، ناتال، یہ کرسچن ایسے محبت کرنے والے، اتنا مانا کہ خدا تک بڑھا دیا، اور کہنے لگے یہ تو خدا کا ڈائریکٹ بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ سمجھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی کو، اے علی تمہاری مثال کیسی ہے؟ عیسیٰ جیسی۔ ایک اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ محبت میں گمراہ ہے، اور وہ محبت کرتا نہیں، محبت ظاہر کرتا ہے، سمجھے؟ محبت جو کرتا ہے حقیقت میں وہ لائن سے ہی چلتا ہے، جو دکھانے کی کرتا ہے وہی گمراہ ہوتا ہے۔ تو یہ دکھاوے کی اتنی محبت کرنے لگا، اتنی محبت، کبھی آپ دیکھنا صحیح بزرگ سے جو دکھاوے کی محبت کرے گا، حضرت حضرت حضرت، وہ نقصان میں ہی جائے گا، کہیں کھاڑے میں ہی گرے گا، سمجھے؟ وہ زیادہ جو ڈایا بنتا ہے نا، اس کا یہ یاد ہے وہ کھڈے میں ہی گرتا ہے۔ اور جو عزت کے ساتھ بھائی جگہ ملی تو ملی، ورنہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، محبت ہے، لیکن سب کے سامنے سب کو بتا دے گا کہ میں حضرت کا سب سے قریبی ہوں، تو اس کے چکر میں اس کا کہیں کھڈے میں پہ جاتا ہے، کہیں چپل ٹوٹتی ہے، کہیں دھکا کھاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، سمجھے؟ کیوں؟ وجہ اس کی کیا؟ کہ دکھاوے کی۔ ہاں، جو مخلص ہوتے ہیں وہ ہر اعتبار سے ساری سیٹنگ کے ساتھ چلتے ہیں،
تو حضرت علی سے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جس نے دکھانے کی محبت کی وہ عیسائی کرسچن بھی آج گمراہ ہو گئے، اور جس نے دشمنی کی وہ یہودی بھی کافر گمراہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت مولا علی کو حضور فرماتے تمہاری مثال عیسیٰ جیسی ہے کہ ایک نے تو دشمنی کی تو وہ خارجی ہو گیا، جہنمی ہو گیا، اور ایک نے دکھانے کی ایسی محبت کی کہ وہ رافضی ہو گیا، رافضی ہو گیا، یعنی ان دکھاوے کے چکر میں ابو بکر اور عمر سے دشمنی کرنے لگا، صحابہ کرام سے دشمنی کرنے لگا، تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ بھی راستے سے بھٹک گیا۔ تو تمہاری محبت میں وہی سیدھا کامیاب رہے گا کہ جو سارے صحابہ کو بھی جس کو جیسا ماننا ہے ویسا مانے گا، اور علی تم سے بھی محبت رکھے گا۔ اب وہ کون ہے؟ وہ ہے کون؟ جو صحابہ کو بھی مانے اور اہل بیت کو بھی مانے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور انہی کے نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ، وہ جماعتیں جو دونوں کی عزت کرتی ہیں۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان قربانی چاہتا ہے، اور ابو بکر کا حال مجھ سے سنو، فرماتے ہیں کہ جس وقت کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ٹوٹ پڑتے تھے، ایسی دشمنی نکالتے تھے کہ کوئی تکلیف دینے کے لیے ہاتھا پائی تک آ جاتے تھے، اور ہم وہاں ہوتے تھے علی کی زبان سے، ہم ہوتے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ایسے جھرمٹ میں چلے جائیں۔ اس وقت ابو بکر کو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کسی کو ہاتھ سے دور کر رہا ہے، کسی کو لال سے دور کر رہا ہے، کسی کو سینے سے دھکا دے رہا ہے۔ ایسی حضور کی حفاظت علی فرماتے ہم نے ابو بکر کو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ایمان قربانی چاہتا ہے، یہ صحابہ کرام کی شہادتیں ہیں، بات سمجھا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کی شہادت جس کی دی ہے وہ ایمان والے سیدنا صدیق اکبر، بے شک حضرت عمر فاروق اپنی جگہ پر بہت اونچا مقام، حضرت عثمان غنی کا بھی بہت اونچا مقام، حضرت مولا علی مشکل کشا بہت اونچا مقام، کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن جیسے انبیاء و مرسلین میں سب سے اونچا مقام سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، ویسے ہی نبیوں کے بعد جو سارے لوگوں میں سب سے اونچا مقام جس کو عطا کیا گیا وہ سیدنا صدیق اکبر، سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کی ابھی تو میں نے صرف ایک پہچان کروائی، لیکن اب اس سے زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، سمجھے؟ ابھی آج کے موضوع میں صرف اتنا ہی میں سیدنا صدیق اکبر کی شان میں آپ کے سامنے صرف تعارف کروا سکا، وہ بھی پورا تعارف نہیں ہو سکا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ایمان کی بات اور بتا دوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے، ہے نا؟ اب معراج تھی کیسی چیز کہ جس نے بھی عقل کا گھوڑا دوڑایا، دل کو چھوڑ کر کے، ایمان کو چھوڑ کر کے، وہ سیدھا گمراہ ہو گیا۔ کیسے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ ناسا والے 1400 برس گزرنے کے بعد آج کچھ جھوٹے جھوٹے دعوے بھی کرنے لگے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہنچے، یہاں پہنچے۔ دیکھا کس نے کہاں پہنچے؟ لیکن خیر مانا کہ بھائی پلین اتنا اونچا اٹھا ہے، یہ لوگ تھوڑا سا اور اونچے چلے گئے ہوں گے، برابر؟ وہ چاند کی تصویریں آپ لوگ سب دیکھتے ہیں نا، کبھی آپ دیکھنا، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کوئی کونے میں گھومنے گئے تو وہ تصویر اور وہ تصویر ملی ہوئی لگے گی آپ کو، بات سمجھ؟ تو وہ تو خیر دنیا کے بیوقوف بنانے والے لوگ، اللہ بہتر جانے کہ ان کی کیا پہنچ ہے، بہرحال۔ لیکن یہ لوگ آج تک پہلے آسمان کی تو بہت دور کی بات ہے، اونچے سیاروں تک بھی اگر کسی کی پہنچ ابھی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ وہاں انسان جا کر کے رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اب ایسے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف روح نہیں، روح تو سب کی جاتی ہے اوپر، جب مرتا ہے انسان تو حدیث میں نا روح سب کی اوپر جاتی ہے، لیکن حضور جسم پاک کے ساتھ گئے، باڈی کے ساتھ جانا ہے نا کمال کی بات۔ عقل انسان کی صرف عقل کام اس میں کر نہیں سکتی، اور وہ بھی کیسا؟ پہلے آسمان تک کی راہ 500 برس کی راہ، پھر اس کے بعد 500، پھر اس کے بعد 500، پھر اس کے بعد 7 آسمان تک تو 500 کی راہ
رستہ، وہ بھی 120 کی کار اگر اسپیڈ میں چلتی رہے تب کی بات ہے. 500 برس کا رستہ، پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 7واں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر کرسی، پھر عرش معلیٰ، اور عرش معلیٰ سے پار لا مقام. خدا کا دیدار کیا. اس کے بعد جنت و دوزخ سارے جو نشانیاں تھیں وہ ساری معائنہ کی، فرشتوں سے بات ہوئی، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، مسجد اقصی میں تو پہلے گئے، وہاں امامت ہوئی، یہ ساری چیزیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کروڑوں برس کا جو کام تھا وہ کر کے جب آئے تو دروازے کو جو سانکل ماری تھی، سانکل ماری، وہ پرانے زمانے کی جو سانکل ہوتی ہے، آج بھی کی سٹل وغیرہ میں ہوگی کسی کے، وہ ماری تھی سانکل. ظاہر بات ہے سانکل بھرونے کے بعد تھوڑی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کر کے آئے، ابھی تک وہ حرکت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. وہ سانکل ابھی ہل رہی تھی، اور اتنی دیر میں سب کام کر کے ایمان ہے کہ نہیں ہمارے؟ بے شک. سبحان الذی اسریٰ، باقی ہے اسے کہ جو لے گیا اپنے بندے کو، اب جو چاہے کر سکتے. اب اتنی دیر میں سب ہو گیا. ارے ایک ایمان پکا کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، جب مومن یا جو بھی جب مرتا ہے کوئی، تو مرنے والے کی روح جب نکالی جاتی ہے تو 7 آسمان کے اوپر اس کو لے جایا جاتا ہے، اور پھر اس کے غسل اور دفن سے پہلے واپس اس کی بدن پر آ جاتی ہے. ہر ایک کی روح کے اندر یہ کمال ہے. تو اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف، ان کے اجسام کی کب ثانی ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. اس میں فرماتے ہیں اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف، ان کے اجسام کی کب ثانی ہے. تو یہ روح دوسروں کی جب ایسی، تو میرے حضور کا جسم ایسا ہو جائے، اس میں کون سے تعجب کی بات ہے. آئے، سانکل ہل رہی تھی اور آئے. اب آقا ایک روایت میں ایسا آتا ہے کہ یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے مولا تو نے اتنا سب دکھایا، اللہ کے رسول کے دل کو تسکین ہو گئی کہ اتنا سب ہے، اللہ نے سب میرے ہاتھ میں دیا. اب ایک مٹھی پر کافر اگر نہیں مانتے تو ان کی کیا اوقات. یہ سب میرا ہے، یوں تو سب انہی کا ہے. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے، تو سب کچھ سب دکھا دیا ہے حضور، سب اے حبیب سب تمہارا ہے، دکھا دیا. حضور کے دل کو تسلی ہوگی. اب بات یہ آئی کہ اے اللہ، اے میرے رب، یہ سب تمہیں دکھایا، اتنی دیر میں میں واپس آ گیا، یہ میری بات مانے گا کون؟ یہ سب مانے گا کون؟ غیب سے آواز آتی ہے، کفا کا صدقن ابا بکر. کوئی مانے نہ مانے جانے دو، ماننے کے لیے ابو بکر ہے. تو رب العالمین جس کے ایمان کی تصدیق پر ماننے کے لیے ابو بکر ہے، تو وہ صدیق ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر جس نے اپنا گھر ابو بکر ابو بکر ہے جس کا دین پر ابو بکر ابو بکر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کا واقعہ صبح جب ہوئی، لوگ گھومنے پھرنے لگے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روزانہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اس طریقے سے حضور نے نکل کر کے وہ بات کہی جو رات میں ہوئی تھی، کہ کسی طرح سے ابو جہل نے سن لی. اس کمینے نے جب سن لی تو اس کو تو چانس مل گیا، کہتے ہیں آج تو ایسی بات ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان یہ تھی، پورے مکہ والوں کے اندر عقل میں بھی سب سے اونچے مانے جاتے ہیں. سبحان اللہ. میڈیکل لائن کی بات ابو بکر کہہ دے سکہ ہو جاتا ہے. کوئی ججمنٹ ابو بکر دے دے، کفار بھی مانتے تھے، اپنے بھی مانتے تھے. عقل کے عالم میں، علم کے عالم میں ابو بکر کی یہ شان تھی. سبحان اللہ. پورے مکہ میں، قریش میں سب سے زیادہ عقل مندوں میں ابو بکر صدیق کا نام آتا تھا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور پر ایمان لانے والے بے عقل لوگ نہیں تھے، سب سے اونچی عقل والے. اب جب یہ بات ہوئی تو سب کو پتا تھا کافروں کو کہ یہ تو بہت عقل سے کام لیتے ہیں. تو ابو جہل کو اب لالچ ہوئی کہ اب چلتا ہوں ابو بکر کے پاس، اب دیکھتا ہوں کہ کیسے مانیں گے. اب تو ان کو بھی نہ کہنا پڑے گا کہ نا ایسا تو نہیں ہو سکتا.
کیونکہ اس کی عقل ہی اتنی سڑی ہوئی. اب وہ جب پہنچا بڑا نیو اتراتا ہوا سیدنا صدیق اکبر کے یہاں پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا, نکلے, کہا کہ تو تمہارے صاحب نے ایسا کہا ہے کہ تم بھی تعجب میں پڑ جاؤ گے. کہا کیا؟ کہا کہ بتاؤں گا تو تمہاری بھی عقل ہوش میں آ جائے گی. فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ ایسا بتا کہ ایک ہی رات کو پیلسٹائن چلے گئے, مسجد اقصی, وہاں امامت کی, پھر ساتوں آسمان, سارا پتا ہے. ابو بکر کا جواب سن, سن, اگر انہوں نے سچ میں یہ کہا ہے تو وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں. ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ تیری زبان پر بھروسہ. اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو سچ کہا ہے. اب معاملے کی تحقیق کے لیے ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں پہنچے. جب بارگاہ میں پہنچے تو اب پورا ڈیٹیل کے ساتھ سننے ملا, کیا کیا ہوا تھا سب سننے کو ملا. حضرت ابو بکر مزے لے رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, لطف اٹھا رہے ہیں کہ میرے آقا کی یہ بہنا. جیسے ہی پورا واقعہ ہوا فرماتے آمنت باللہ یا رسول اللہ, اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا, ابو بکر کا ایمان ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اسی وقت سے ان کا لقب صدیق اکبر. ایمان اس کو کہتے ہیں. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان ایمانی تھی کہ آپ کا اتنا بڑا رتبہ ہوا. اب جس کا جو ایمان کا رتبہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ وہ ایمان کے صدقے میں ایمان کا جب پکا نور جب دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے ہاتھوں پیروں سے پھر وہی ایمان کا نور چھلکتا ہے. اور جب ایمان اتنا زیادہ ہو جاتا ہے, جب رگ رگ میں بس جاتا ہے, پھر اس کا کوئی قدم گناہ کی طرف نہیں اٹھتا, پھر اس کا ہاتھ کوئی گناہ نہیں کرتا, آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, زبان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ جن کا ایمان کامل ہوتا ہے وہ عمل میں بھی نیک ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. جن کا ایمان کامل ہوتا ہے وہ عمل میں بھی. اور پھر دنیا کے اندر دکھنے میں تو وہ 6-7 فٹ کے یا 5-6 فٹ کے انسان ہوتے ہیں, درمیانی قد والے ہوتے ہیں, عام دکھنے میں ایسے ہی لگتے ہیں کہ سب کی داڑھی ویسے ان کی داڑھی, سب کی 2 آنکھیں ویسے ان کی آنکھیں, لیکن ان کے اندر روحانی پاور اتنا زیادہ ہوتا ہے, اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی ایسا بندہ اگر کسی زمین پر آ جائے تو ایک بندے سے پوری حکومت کا تختہ بھی پلٹتا ہوا نظر آتا ہے. جیسے صدیق اکبر نے جو نقش بندی سلسلہ چلایا ہے, حضرت ابو یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام تیفور سے ہوتے ہوئے ترک کے اندر حضرت احمد یسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا جب وہ پہنچا دھیرے دھیرے حضرت باقی باللہ رضی الدین یا محمد باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ترک اور افغان میں جب پہنچا, اور ترک اور افغان سے جب باقی باللہ کو ان کے پیر و مرشد نے حکم دیا کہ جاؤ ہندوستان جب جاؤ گے وہاں کے حالات کفر اور شرک کے معاملے میں وہاں کے بادشاہ نے بڑے خراب کر کے رکھے ہیں, تم جاؤ, تمہارے ذریعے ایسا فیض بٹے گا کہ پورے ہندوستان میں ہمارا نقش بندی سلسلہ تم سے فیض پائے گا. جب آئے اکیلے آئے اور آ کر کے صرف 2 یا 3 سال مسند شیخیت پر جب وہ بیٹھے ہیں, ایسا فیض جاری ہوا ہے کیونکہ ایمان ایسا مضبوط. اور یہ ایمان جس کا جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا فیض اتنا جاری ہوتا ہے. سیدنا صدیق اکبر کی خلافت بھی تو 2 سال. نقش بندی تعلق آپ دیکھو, سلسلہ نقش بند کے سب سے بڑے خزانے جہاں سے یہ نہر جاری ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. یہ با یزید بستامی جو ولیوں کے سردار ہیں ان سے ہوتی ہوئی یہ نہر آئی, اور حضرت احمد یسوی جن کی وجہ سے عثمانی ترکی حکومت بیٹھی ہے 650 سال تک دنیا میں, جس میں ترکی حکومت نے جو راج کیا ہے وہ بھی اہل سنت کی حکومت. یہ حضرت احمد یسوی کی برکت سے, جو ان کا سب سے بڑا دادا عثمانی نام جس کی وجہ سے ہے,
وہ حضرت عثمان غازی ابن الطغرل الغازی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ایسے شہید ہیں اور ایسے غازی ہیں کہ وہ حضرت عثمان غازی کے نام سے ان کی ساری نسل کی جو حکومت چلی ہے وہ عثمانی حکومت کہلاتی ہے۔ اور یہ 650 سال تک جس نے دنیا میں حکومت کی، اس کے پائے کو مضبوط جس نے روحانیت سے کیا ہے وہ نقش بند کے امام حضرت احمد یسوی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ احمد یسوی سے ہوتا ہوا پھر یہ سلسلہ جب باقی باللہ پر پہنچا، حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں آئے، جب انہوں نے حضرت احمد یسوی نے پوری دنیا کے نقشے کو بدل کر کے رکھ دیا اور عثمانی سنی حکومت کر دی، اور یہاں پر یہ فیض جاری ہوا کہ آ کر کے اکبر کا جو شرارت تھی، اکبر کی دین الہی والی ساری ملیا بیٹ کر ڈالی اور دو ایسے خلیفہ پیدا کر دیے، ایک ہے حضرت مجدد الفسانی، دوسرے ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ یہ دونوں ایسے پلر عطا فرما دیے کہ ایک نے وہیں سے دیوبندیوں کے آنے سے پہلے دیوبندیوں کا رد کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے دین الہی اکبر کے سارے پایوں کو ختم کر دیا، اور شاہ جہاں کے آتے آتے تو پورے ہندوستان میں سنیت کا نور کا اجالا ہوا۔ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ جب آتے ہیں تو تھوڑے وقت میں بہت بڑے کام کر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے 2-3 سال مسند شیخ کو سنبھالا اور اس میں انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ یہ حضرت شیخ نقش بندی کا یہ فیض ہے جو آج الحمدللہ ان بستیوں میں بھی جاری ہے۔ اور ان کی خصوصیت کیا تھی؟ خصوصیت یہ ہے کہ ایمان باللہ، اتباع رسول کے اوپر بہت زیادہ سختی سے پابندی کا حکم اس سلسلے میں ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کی عادت یہ تھی کہ مرید کرنے سے زیادہ شریعت پر پابندی والوں کو بڑھاتے تھے، اور علماء کی یہ عزت ہوتی ہے اس سلسلے کے اندر کہ خود خواجہ باقی باللہ اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ عالم بھی بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کا حال یہ تھا کہ جب بھی کوئی شریعت کا مسئلہ آتا تھا تو خود نہیں بتاتے تھے، بلکہ اپنے شہر اور اپنے علاقے میں جو اہل سنت کے بڑے عالم ہوتے تھے ان کو خود بھی پوچھتے تھے، اور اپنے مریدوں سے بھی کہتے تھے کہ ان سے جا کر کے پوچھو، یہ بڑے اچھے عالم دین ہیں۔ علم کی عزت کرنا اس سلسلے کے بانی نے سکھایا ہے۔ ہندوستان میں آ کر کے کیونکہ مجدد الفسانی نے علم ہی کا تو کام کیا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے علم ہی کا تو کام کیا ہے، اور یہ سلسلے کا فیض الحمدللہ حضور اعلیٰ حضرت کو اس سلسلے کی بھی خلافت و اجازت حاصل ہے۔ یہ بڑے بافیض طریقے ہیں اور سلسلے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر قائم و دائم ہمیں رکھے۔ ایک طرف یہ نقش بندی سلسلہ اور ایک طرف سلطان سہروردی حضرت شاہ عالم، کتنی بہاریں، کتنی برکتیں ہیں، صدیق اکبر ہیں، حضرت خواجہ باقی باللہ ہیں، نقش بند کے شہنشاہ ہیں، اور ادھر سے سہروردی شہنشاہ حضرت شاہ عالم کا حضرت شاہ عالم، جس کو جو بات کہہ دیں زبان سے تو نکلتا ہے، کیونکہ محبوب باری، محبوبیت کا وہ مقام کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت کہ خود ان کو ایک بار صرف ذہن میں آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نام ملے کہ جو نام آج تک کسی کو نہ ملا ہو۔ قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بس یہ خواہش تھی، اپنے والد اس وقت باحیات تھے ان کے، قطب عالم، ان کے پاس گئے تو انہوں نے اچانک ایک کام سونپا، فرماتے ہیں کہ جاؤ بیٹے محمد سراج الدین، تم چلے جاؤ حضرت احمد چشتی کے یہاں، 3 دروازہ کے باہر ان کا مکان تھا، چھوٹا مکان تھا اور اوپر نلیے کی چھت تھی، حضرت احمد چشتی کے پاس چلے جاؤ، نام شاید ہو سکتا ہے دوسرا بھی کچھ ہو لیکن چشتی کے نام سے ضرور مشہور تھے۔ اب وہ گئے اور جا کر کے کہا کہ والد صاحب نے مجھے بھیجا ہے۔ اب جیسے ہی حضرت احمد چشتی نے اوپر سے دیکھا وہ کیا کر رہے تھے، کتنے بڑے بزرگ تھے، اپنے چھت کی مرمت کر رہے تھے، ریپیئرنگ کام کر رہے تھے۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہی ایسے جو چھپے رہتے ہیں، لیکن ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے کوئی کھوٹ اس میں نہیں ملے گی۔ جو ولی اللہ ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے اس میں کوئی کھوٹ، یعنی
داڑھی ایک مٹھی ہی ہوگی، نمازوں کی پابندی ضرور ہوگی، مخارج صحیح ضرور ہوں گے، کیونکہ یہ ساری چیزیں فرض ہیں۔ جو شریعت کا فرض ہے وہ کبھی ولی سے چھوٹتا، اور جو ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے جس کا فرض چھوٹ جائے وہ اللہ کا ولی کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، ایمان والا تو ہو سکتا ہے، بڑا عزت والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پہچان ہے۔ شریعت ایک ایسا زبردست میدان ہے کہ اس سے قدم جس کا ہٹا وہ سیدھا پھسل گیا۔ بے شک شریعت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، یہ شریعت ایسا قلعہ ہے کہ اس میں رہنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ ہمیشہ اس مبارک موسم میں ہم کو سلامت رکھے۔ شریعت تو شریعت ہے، اسی میں طریقت ہے۔ جو شریعت ہے اسی میں طریقت ہے، جو شریعت سے ہٹا طریقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو حضرت شاہ عالم پہنچے، اور پہنچے اس وقت آپ کا نام محمد سراج الدین ہی مشہور تھا۔ جب گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہ چھت صحیح کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب نے بھیجا ہے، تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اتر گئے نیچے اترے اور کہا کہ دیکھو یہ ہانڈی پھک رہی ہے، اب یہ اس ہانڈی میں کچھ پانی ابل رہا تھا، کچھ بن رہا تھا۔ وہ ہانڈی انہوں نے اپنے خادم کو دی، چشتی صاحب نے اپنے خادم کو دی، اور خادم کو کہا کہ اس کو سر پر رکھو، اور یہ جو حضرت ہیں ان کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ جب تم کو چاروں طرف سے عجیب و غریب آواز آنے لگے تو ہانڈی کو ہاتھ میں دے دینا اور واپس چلے جانا۔ اب ہانڈی کو پکڑائی، خادم پیچھے پیچھے ہیں، حضرت شاہ عالم آگے آگے جا رہے ہیں۔ چلتے 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 جب 3 دروازہ کے اندر آئے، اس وقت دھیرے دھیرے کہیں سے آواز آئی، شاہ عالم شاہ عالم۔ کئی آواز سے تو کوئی انسان بیٹھا ہوا تھا وہ بول رہا ہے یا شاہ عالم۔ پھر دیوار کی طرف نظر کی تو 3 دروازے کی دیواریں بول رہی ہے یا شاہ عالم، آس پاس کے درخت دکانیں سب کہہ رہے ہیں یا شاہ عالم شاہ عالم شاہ عالم۔ یہاں تک کہ تھوڑی ہی لمحوں میں ایسا ہو گیا کہ زمین و آسمان چاروں طرف سے شاہ عالم شاہ عالم شاہ عالم آواز آنے لگی۔ اس وقت وہ خادم سمجھا کہ ہاں اسی آواز کی بات کر رہے تھے میرے پیر صاحب، ہانڈی لیجیے حضرت آپ لے لیے، میں چلا۔ اس لیے کہا کہ سلسلے چشتیہ کا فیض خواجہ جب ہندوستان میں کوئی آتا ہے تو خواجہ غریب نواز اس ولی کو اپنا فیض ضرور عطا فرماتے ہیں۔ بے شک بے شک، یہ چشتیہ سلسلے کا فیض تھا۔ ایسے ہی سب سے اعلیٰ میرے غوث اعظم، انہوں نے بھی فیض ان سب کو عطا فرمایا۔ ابھی تو اتنی ڈیٹیل کا آپ ٹائم نہیں، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا۔ اب وہ شاہ عالم کا نام جب مشہور ہوا وہ اسی وقت سے شاہ عالم مشہور ہوا۔ اس کی خواہش تھی کہ ایسا نام ملے کہ جو کسی کو، تو ہے کوئی دوسرا شاہ عالم؟ یہ اللہ کی عطا ہے، اور ایسے بزرگ جہاں پر ہوں وہ ہمیشہ اس احمد کا احمد آباد ہی رہے گا، کبھی کرنا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک، روحانی فیوز و برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس چھوٹی سی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جانے انجانے میں ہم سے بیٹھنے اٹھنے میں کہنے سننے